اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے. لیکن جانے والا کر کے کیا جا رہا ہے یہ معنی رکھتا ہے. جانا تو سب کو ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. لیکن آپ نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہمارے کچھ کارنامے نیک ایسے ہیں جن اچھے کارناموں کو ہمارے بعد لوگ ان کی مثال دے سکیں؟ کیا ہمارے کام کچھ ایسے ہیں جن کاموں سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں؟ کیا ہماری کوئی ایسی بنیادی محنت ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اس مسجد یا اس مدرسے یا جناب والا آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دین دے دی تو اس علم سے قوم کو، دین کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ موت سے بھاگنا ہمارے بس میں نہیں ہے اور ہم بھاگ بھی نہیں سکتے. سورۃ الجمعہ کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ ضرور تم سے ملاقات کرے. بندہ کتنا بھی بھاگے موت سے بھاگ نہیں سکتا. بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جائے موت کا فرشتہ آپ پہنچتا ہے. بندہ کہیں بھی دنیا کے خطے میں چلا جائے، بلکہ قرآن نے فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اگر تم مضبوط قلعے میں بھی قید ہو جاؤ اور پھر یہ سوچو کہ موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، نہیں، فرمایا اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم چاہے جہاں رہو، کہیں بھی رہو، مضبوط قلعوں میں کیوں نہ پیک ہو جاؤ، اس کے باوجود موت کا فرشتہ تم تک پہنچ جائے گا. ہمیں قرآن مقدس ذہن دے رہا ہے بندہ موت سے نہیں بھاگ سکتا. یقیناً اس بندے کو اپنے رب کے سامنے جا کر ایک دن کھڑا ہونا ہے. اور لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے میں ساری زندگی گزار کے ایک دن ایسا آتا ہے صبح بندہ مل کے جاتا ہے اور دوپہر میں خبر آتی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. صبح بندہ مل کے جاتا ہے، دوپہر میں خبر آتی ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا. رات میں بندے سے ملاقات ہوئی ہے، صبح اس کے جنازے کو کندھا دینا پڑتا ہے. ہم اس دور میں ہیں اچانک موتیں کثیر تعداد میں بڑھتی جا رہی ہیں. کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، خدا کی حکمت وہی جانے. لیکن ایک مین چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرا سا سنبھلو، پتہ نہیں کب یہ روح کا پرندہ آپ کے قید خانے سے آزاد ہو جائے، پتہ نہیں جسم کے قید سے روح کو کب نکال لیا جائے. یہ اچانک موتیں ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ کر کہتی ہیں ہر اس کام سے اپنے قدم پیچھے لے لو جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، ہر اس کام سے اپنے پیر پیچھے لے لو جس سے مصطفیٰ جان رحمت ناراض ہوتے ہیں، اور ہر ایسا کام کر جاؤ جو قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے مولا سے عرض کر سکو مالک میں نے فلاں ضرورت مند کی مدد کی تھی، کسی کو نہیں بتایا تھا، صرف تو جانتا تھا اور میں جانتا تھا کہ میں نے اس کے دل کا سکون جو ہے وہ تیار مہیا اس کو کرایا تھا. ہم اور آپ اپنی زندگی میں بھاگ نہیں سکتے موت سے. اگر بھاگنا ہے تو کدھر بھاگیں؟ پھر قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر بھاگنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بھاگو. اگر دوڑنا ہے تو فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف صحیح کرو، ادھر دوڑ لگاؤ. دنیا کی دوڑ اور مال کمانے کی تگودوں میں بندہ اپنے محبوب سے رشتہ وفا کو کمزور کرتا جا رہا ہے. صبح مال، دوپہر مال، شام مال، لوگوں کو مسجدوں میں آنے کی فکر نہیں. جناب پہلے تو بندے کی کنڈیشن یہ کہ صاحب میرا بچہ پڑھائی کر رہا اس لیے وہ شادیوں میں نہیں جاتا، وہ محفلوں میں نہیں جاتا، وہ جلسوں میں نہیں جاتا کیونکہ اس کے اگزامات چل رہے ہیں. اچھا صاحب اگزام پاس کر لیا، اب کیا ہوا؟ اب بھی وہ محنت سے جناب والا شادی میں نہیں جاتا، اب جناب لوگوں کے رشتہ داروں میں نہیں جاتا، لوگوں کی میت میں شرکت نہیں کرتا، ایصال ثواب کی محفلوں میں نہیں جاتا، کہیں گھومنے نہیں جاتا، مسجدوں میں نہیں آتا، جلسوں میں نہیں جاتا. اب کیا ہوا کہ صاحب وہ پڑھائی کر کے نوکری لگ گئی اس کی، اب نوکری والے چھٹی نہیں دیتے، ساری زندگی اسی میں گزر گئی. اب جب ہڈیوں نے طاقت کو چھوڑ دیا اور ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور گورنمنٹ نے بھی ریجیکٹ کر دیا کہ اب 60 سال کے ہو گئے ہمارے ہاں تمہارا کوئی کام نہیں، تب کرسی لے کر مسجد کے کونے میں آ کر بیٹھتے ہیں اب میں اللہ اللہ کروں. آفیسر کا عہدہ چھوٹ جائے تو اس کو گھوس کوئی نہیں دیتا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا پھر بات بن سکتی نہیں. یہ اچانک موتیں
ہمیں اور آپ کو سمجھا رہی ہیں سب فنا ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو باقی رہنا ہوتا تو قرآن مقدس نے کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ محبوب یہ آپ کو تانا دیتے ہیں جب حضور کی مخالفت کر کر کے دشمنان اسلام تھک گئے اور مخالفت چرم پر پہنچ گئی، مارنے کی خوب پلاننگ ہوئی، کوششیں ہوئیں، حضور کے کام کو روکنے کی کوششیں ہوئیں، جب سب تھک گئے تو انہوں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا ارے یار تھوڑا صبر کر لو، مصطفیٰ جان رحمت تو جو ہے وہ چلے جائیں گے، اس دنیا سے انتقال ہو جائے گا ان کا۔ اللہ پاک نے فرمایا جواب میں وہ چلے جائیں گے دنیا سے تو کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ یہ جواب میں فرمایا گیا۔ اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے محبوب دنیا سے تو آپ کو بھی تشریف لے جانا ہے، اگر اس روئے زمین پر کسی کو زندہ رہنا ہوتا، ظاہری جسم و جسمانیت جس طرح یہ زندگی ہماری آپ کی ہے، تو سب سے پہلا حق سیدہ آمنہ خاتون کے شہزادے کا تھا۔ قدرت نے ایک آن کے لیے ہی صحیح، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، موت کا فرشتہ حضور کی چوکھٹ پر ادب کے ساتھ بھیج دیا۔ الگ بات ہے کہ اجازت لے کر فرشتہ داخل ہوا، الگ بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سنو، تیمارداری کرنے کے لیے آئے ہو، خیریت پوچھنے کے لیے آئے ہو، یا روح نکالنے کے لیے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم ہوا ہے من جانب اللہ، اگر آپ فرمائیں گے تو روح نکالوں گا، اور آپ فرمائیں گے تو زیارت کر کے چلا جاؤں گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ پاور ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بتائیں اپنے پڑوسیوں کو کیا آپ سے فرشتہ پوچھنے آتا ہے؟ یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ یہاں جناب والا فرشتہ پوچھنے آتا ہے، اجازت دیں تو روح نکالوں اور اجازت نہ دیں تو چلا جاؤں۔ ملک الموت بھی جن کے گھر کے باہر کھڑا رہتا اور بغیر اجازت کے نہیں آتا، جبریل امین پہلے اجازت لیتے ہیں، وہاں تو ملک الموت کے بھی سردار جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، ملک الموت بغیر اجازت کے کیسے آ سکتے ہیں؟ استاذ زمن شہنشاہ سخن حسن رضا حسن کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، مگر یہ موت کا فرشتہ اجازت کسی سے نہیں لیتا، مگر یہ حضور ہیں، ان کے لیے کائنات بنائی گئی۔ یہ چاہیں تو جناب والا اپنی زندگی کی لیمٹ کو اور بڑھا سکتے ہیں۔ حضور نے جبریل کی طرف دیکھا علیہ السلام، تم کیا کہتے ہو؟ گویا کہ مشورہ لے رہے ہیں، موت کا فرشتہ کھڑا ہے، حضور کی دہلیز ہے، حجرہ عائشہ صدیقہ ہے، ام المومنین کا حجرہ ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہے۔ کیا مقدس وہ گود ہے! ایک تو وہ طور کا پہاڑ ہے کہ موسیٰ کو توریت لینے وہاں جانا پڑتا ہے، ایک یہ ام المومنین کی گود ہے کہ جبریل قرآن یہیں لے کر آتے ہیں۔ توریت دینی ہوتی ہے تو موسیٰ کو 40 دن روزے رکھنے پڑتے ہیں، توریت دینی ہوتی ہے، صفت کی تجلی دکھانی ہوتی ہے، کلام کرنا ہوتا ہے، موسیٰ گھر چھوڑتے ہیں، رشتہ دار چھوڑتے ہیں، قرابت دار چھوڑتے ہیں، طور کی پہاڑیوں میں علماء کے ساتھ جا کر مجاہدے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، تب جا کر انہیں زبور دی جاتی ہے۔ مگر کلیم اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، موسیٰ سے بات کرنے کے لیے 40 دن تک جناب مجاہدے کروائے جا رہے ہیں، اور یہاں محبوب سو رہے ہیں، اور آ کر جبریل تلووں کو چوم کر کہتے ہیں ان اللہ قد اشتاق الی لقائک۔ امام اہل سنت نے کہا تبارک اللہ، یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ بہرحال میں معراج نہیں پڑھوں گا، میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، شان مصطفیٰ یہ ہے، ملک الموت اجازت لینے آیا، حضور علیہ السلام نے جبریل کی طرف مشورتاً دیکھا، جبریل علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کیا فیصلہ لینا چاہیے، تو حضرت جبریل نے کہا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، اللہ ملنے کا مشتاق، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو فرماتا ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، مگر عجب سما تھا کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ بہرحال
تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، حضرت سید محمد قادری صاحب کا بیان ہونا ہے اور اس کے بعد خطیب ہندوستان علامہ سید امین القادری صاحب کا بیان ہونا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بندہ موت سے بھاگ نہیں سکتا، اسی لیے موت سے مت بھاگیے۔ بھاگنا ہے تو گناہوں سے بھاگیے، بھاگنا ہے تو برائیوں سے بھاگیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ سخی اگر بد عمل بھی ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے قریب رکھے گا۔ ہاں حدیث شریف ہے، اسی لیے سخاوت کیجیے، ضرورت مندوں کے کام آئیے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں، میں نے نیکیوں کے دفتر کو پلٹ پلٹ کر دیکھا، فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملنے سے زیادہ میں نے مقبول چیز کوئی نہیں پائی ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں، میں نے ایک ضرورت مند کو کپڑا پہنایا تھا، مجھے ولایت کی کون کون سی منزلیں ملی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے، آپ نیکیاں کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہر نیکی کا فوٹو آئے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ جہاں بھی موجود اور جو بھی کام کریں اس کی دلیل موجود ہو، نہیں، قدرت نے یہ فرشتے بٹھا رکھیں، آپ نے کیا سوچا وہ بھی جانتا ہے، اور وہ لکھ دیں گے کہ آپ نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ اپنے دلوں کو صاف رکھیے، لوگوں کے ساتھ مخلص رہیے۔ آپ اگر لوگوں کے ساتھ صاف دل رہیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ صاف دل رہیں گے۔ آپ اپنے چھوٹوں پر شفقت کیجیے، اپنے بڑوں کے ساتھ تعظیم سے پیش آئیے۔ آپ بڑوں کی تعظیم کریں گے تو آپ کے چھوٹے آپ کی تعظیم کریں گے۔ بہرحال کہنا صرف اتنا ہے کہ موت سے بندہ بھاگے نہیں بلکہ موت کی تیاری کرے۔ کون جانتا تھا قاری ریاض الدین صاحب، یہ بیکانیر کے آگے، بیکانیر اور گھڑسانہ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، کس کو پتا تھا کہ یہ انگلینڈ کی مٹی سے بنے ہیں؟ ایک ایسی ذات جس نے پڑھائی کی شروعات انتہائی غربت کی زندگی میں کی، بڑی غریبی، بالکل جو ہے وہ غریب گھر سے بلانگ کرتے تھے، دارالعلوم اسحاقیہ میں پڑھنے کے لیے آئے، مفتی اعظم راجستھان کی نگاہ ولایت نے انہیں مالا مال کیا۔ حضور سرکار کلاں ابو المسعود سید محمد مختار اشرف کے مرید تھے، حضرت سرکار کلاں کے فیضان اشرفیت نے انہیں مالا مال کیا، اور اس کے بعد یہاں سے تحصیل علم کے بعد حضرت مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمت و رضوان نے امیر سنی دعوت اسلامی کے پاس بھیجا، اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی جوائن کی، اور ایک ایسا باوفا شخص ایک بار تحریک سے جڑا تو زندگی کی آخری سانس تک جڑا رہا، زندگی کی آخری سانس تک۔ چند دنوں پہلے میری بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا قاری صاحب کب آئیں گے؟ تو کہنے لگے حضرت آپ سے ملاقات ہونے کے لیے کافی زمانہ عرصہ گزر گیا، میں فروری کے پہلے ہفتے میں آؤں گا تو راجستھان آتے ہی آپ سے ملاقات کروں گا۔ جودھپور آتے تو آنے سے پہلے ہی فون کرتے۔ بہرحال ان کے اخلاص اور ان کی محبتوں کی کوئی مثال نہیں، وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے گھر کو سنبھال رکھا تھا، ان کے سارے بھائیوں کی محبتیں بے مثال، مگر ماں باپ کی خدمت میں اس بندے نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے دین کی راہ میں اپنے پاس بلایا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نعت خوانی میں ساری عمر گزار دی، قرآن مقدس کی تلاوت بے مثال، اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی نعت پڑھنے کا انداز بے مثال، مگر کسی کو پتہ تو نہیں تھا کہ آج مل کے جا رہے ہیں تو پھر واپس ہندوستان کا ایئرپورٹ نہیں دیکھیں گے۔ کسی نے یہ سوچا تو نہیں تھا کہ یہ جوان کڑیل آدمی آج دلی کے ایئرپورٹ سے رخصت ہو رہا ہے تو اب دلی ایئرپورٹ پر اس کی باڈی بھی نہیں آئے گی۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے الوداع کر کے جا رہے ہیں۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ راجستھان اور ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کر کے جا رہے ہیں۔ بندہ اپنے گمان کے مطابق جیتا ہے، حالانکہ دنیا خداوند قدوس کی مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ دوستوں، ہمیں اور آپ کو یہ سانحہ بھی سمجھا رہا ہے کہ آخر ایک دن ایسا آنا ہے کہ ایسے ہم بھی کسی کے کاندھے پر اٹھ کر چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہ جھگڑے، یہ لفڑے، یہ آپس کی دشمنیاں، یہ بلا وجہ کی پنچایتیاں، یہ حلال کام سے دور، یہ حرام کمانا، یہ ان تمام چیزوں کو چھوڑیے، اپنے مولا کی طرف رجوع کیجیے۔ یہ انتہائی فتنہ انگیز دور ہے، ہم اس دور میں داخل ہو گئے جس دور میں اپنا ایمان بچانا مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ اپنے ایمان کی خیریت لیجیے۔ بندہ
کہیں بھی ہو موت کا فرشتہ اس کے پاس یقیناً پہنچ جائے گا۔ اپنے مولا کو راضی کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں ایک شخص موجود ہے، ملک الموت بارگاہ سلیمان میں داخل ہوئے۔ ملک الموت جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو ایک بندہ وہاں بیٹھا تھا، اور ایک بندہ جب وہاں بیٹھا تھا تو ملک الموت نے اس بندے کو گھور کے دیکھ لیا۔ توجہ ہے آپ کی، ملک الموت نے گھور کے دیکھ لیا۔ اب ملک الموت اگر کسی کو گھور کے دیکھے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی کنڈیشن عجیب ہونی ہے، تو وہ بے قرار ہو گئے، اور بے قرار ہو گئے۔ جیسے ہی ملک الموت اٹھ کے گئے تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیجیے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا، کس لیے جانا چاہتا ہے؟ کہ بس آپ مجھے ہندوستان پہنچا دو، ملک الموت مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، آپ مجھے ہندوستان پہنچا دو۔ حضرت سلیمان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر فرما دیا۔ قرآن نے کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ وہ جدھر چاہتے تھے ہوا ادھر کی چلتی تھی، وہ جدھر چاہتے تھے ہوا ادھر کی چلتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آپ اپنے مقدر پر ناز کریں، ایسا معجزہ رکھنے والا نبی پیچھے مقتدی بن کر کھڑا ہے، اور ان کا امام نماز اقصیٰ پڑھا رہا ہے، مسجد اقصیٰ میں امامت کر رہا ہے۔ جب مقتدیوں کی طاقت ایسی ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ بدل دیتے ہیں تو مقتدیٰ مصطفیٰ کی طاقت کیسی ہوگی؟ تمام ہواؤں کا رخ بدلنے کا اختیار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی محبت اور اپنی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت کے در سے مضبوط رکھیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم سے وفا کرنا ہی انسان کی کامیابی کی دلیل۔ سرکار سلیمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، حضرت سلیمان کے اس امتی نے کہا مجھے آپ پہنچا دیجئے وہاں ہندوستان۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا معجزہ دکھایا، ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو انڈیا چھوڑاؤ۔ انڈیا تو نہیں تھا اس وقت، ہند تھا۔ کہا جاؤ ہندوستان چھوڑاؤ۔ ہوا نے ایک جھونکا مارا، بندہ ہندوستان میں۔ ملک الموت جب واپس حضرت سلیمان کے پاس آئے تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم نے میرے فلاں امتی کو گھور کے کیوں دیکھا تھا؟ تو ملک الموت کہنے لگے حضرت مجھے تعجب ہو رہا تھا۔ کیا تعجب کیا ہو رہا تھا؟ کہا حضرت مجھے آرڈر یہ دیا گیا تھا کہ اس کی روح ہندوستان میں نکالنی ہے، اس کی روح ہندوستان میں نکالنی ہے، اور یہ آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہندوستان کیسے پہنچے گا؟ میں تو چلو پہنچ جاؤں گا، یہ کیسے پہنچے گا اور اس کی روح کیسے نکالوں گا؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کا معجزہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ پتہ چلا جس کی روح نکلنا جہاں لکھی ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جس کی تعمیر مٹی مدینہ سے ہوئی ہے، خاک مدینہ سے ہوئی ہے، یقیناً وہ بقی پہنچے گا۔ اور جس کو جناب والا جہاں کی مٹی سے بنایا گیا ہے اس کو وہیں کی زمین میں جانا ہے، لیکن جانا سب کو زیر زمین ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا اور غور کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کے دربار میں اپنے گناہوں سے کب توبہ کریں گے۔ ابھی بھی باب توبہ کھلا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہماری ماضی کی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، اور مستقبل میں ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کرنے کی سعادت بخشے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔